وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. سورہ کہف کے 7 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی 5 رکوعوں کا مطالعہ باقی ہے. سورہ کہف کے مضامین بہرحال ان کا اعادہ تو اب میں نہیں کر سکتا، لیکن دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کی تلاوت خاص طور پر جمعے کے روز وہ بڑی مؤثر ہے، مفید ہے. اور دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے؟ اسباب پر سارا بھروسہ اور توکل، وسائل پر، مسبب الاسباب کو نظر انداز کر دینا کہ کائنات میں پتہ تک نہیں ہل سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. جو کچھ واقعات بھی پیش آ رہے ہیں بغیر اللہ کے اذن کے نہیں ہیں. اگرچہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ وہ اسباب اور علل کے ایک سلسلے اور چین سے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن ہوتی ہے اس میں اللہ کی مشیت، اللہ کا اذن. مجھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ جو حضرت معاذ بن جبل کو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر سب کے سب مل کر تمہیں چاہیں کوئی نقصان پہنچانا تو نہیں پہنچا سکتے مگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور پوری نوع انسانی اور جن و انس مل کے چاہیں تمہیں فائدہ پہنچانا نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. جب اللہ کو ہم فراموش کر دیں، اس میں سے نکال ہی دیں اس پورے منظر نامے میں سے، اور ہر چیز جو ہے وہ ناپ تول سے ہو، اسباب کی بنیاد پر ہو، ریسورسز، وسائل، مادی اسباب، سارا بھروسہ اس پر ہو جائے، یہ ہے اصل میں دجالیت کا ظہور. اور اس میں گویا ایمان اب اللہ پہ نہیں ہے، مادے پر ہے، مادی وسائل پر ہے. یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن مجید میں گوناگوں اسالیب سے ہر چیز، ہر مثال جو ہے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان جو ہے وہ اکثر مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے. بحث مباحثہ جو ہے وہ اس کی عادت ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ. اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لاتے مگر اس بات نے إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، مگر یہ کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی. یہ نہیں ہے کہ غلط فہمی میں ہوا ہے، لا علمی میں ہوا ہے، ہدایت پہنچ چکی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَرَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور یہ کہ ان سے اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کرتے، اس سے روکا نہیں اللہ نے، بلکہ یہ تو نبی فرما رہے ہیں، سب کو توجہ دلا رہے ہیں رب پر ایمان لاؤ، اپنے گناہوں کو بخشواؤ. مگر یہ کہ اب الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر وہ اسی انتظار میں ہے کہ پہلے لوگوں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا تھا. وہ آخری فیصلہ اللہ کا جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب جو ہے ان کے روبرو آ کر کھڑا ہو جائے، بس اسی کے منتظر ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے رہے ہم اپنے رسولوں کو
مگر مبشر اور منذر بنا کر، خوشخبری دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ جو کافر ہیں یہ باطل کی مدد سے بحث مباحثہ اور کج بحثیاں کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو پسپا کر دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو ان کو تنبیہات کی گئی ہیں ان کو مذاق کا اور ٹھٹھے کا نشانہ بنا رکھا ہے، تمسخر و استہزاء کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، اللہ کی آیات قرآن مجید کے ذریعے سے کسی کو نصیحت کی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ پھر بھی اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھلا دے، نظر انداز کر دے کہ جو کچھ کمائی اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اب وہ سمجھنے سے عاری ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اے نبی اگر آپ بلائیں گے انہیں ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، تو کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ راہ ہدایت پر۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ پکڑنے لگے ان کو ان کی کمائی پر، ان کے گناہوں پر فوری پکڑ آ جائے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو وہ تو پھر جلدی سے ڈال دے گا عذاب کا مستحق تو ہر شخص ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے اللہ کی جناب میں۔ بل لہم موعد، نہیں بلکہ ان کے لیے ایک وقت اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، معین ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ اس کے مقابل کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکیں گے، جب وہ وقت آیا تو انہیں کہیں چھپنے کی جگہ، کہیں بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں مل سکے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ سب بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ظلم کیا ہے؟ رسولوں کی بات کا انکار، قیامت کا انکار، اللہ کی وحی کا انکار۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے ایک وقت طے کر دیا تھا ہر قوم کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہاں سے آگے جو دو رکوع ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجربہ کرایا گیا، ایک واقعہ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان کی ملاقات کروائی گئی ایک ایسی شخصیت سے کہ جو اللہ کی طرف سے مامور تھے، تکوینی امور اس کے جو ہیں اس کے ایگزیکیوشن کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکوینی فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے حوالے سے کچھ خصوصی ہیں، کوئی فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں، اور مفسرین کا عام طور پر خیال ہے کہ یہ حضرت خضر ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، اور ان کی بڑی لمبی عمر بھی ہے، واللہ عالم۔ عمر خضر جو ہے مشہور ہے، طویل عمر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جیسے کارکنان قضاء و قدر ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے فرشتے ہیں جو ہیں، بعض انسانوں کو بھی یہ کام تفویض کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات کروائی گئی، انہیں ایک تجربہ کرایا گیا، اور اس تجربے کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اسی میں اصل میں ایک خیر پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو ایک ظاہر ہے اور ایک اس کے پیچھے اصل حقیقت ہے، ریالٹی، اپیئرنس اینڈ ریالٹی، ایک شے ہے جو ہمیں ظاہراً نظر آ رہی ہے، ایک اس کے پس پردہ جو اصل حقیقت ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپیئرنس کی بنیاد کے اوپر اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں یا ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ تو وہ ایک تجربہ کرایا گیا انہیں منفرد قسم کا۔ دنیا میں انسان مکلف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود معین کر دی ہیں، معروف اور منکر کا اصول بتا دیا، معروفات پر عمل کرو، منکرات سے بچو، گناہوں سے بچو، ظلم سے بچو، ناانصافی سے بچو،
یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ہم مکلف ہیں اس پر، یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تشریعی، اللہ کی جو ہے وہ ہدایت کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم تو پازیٹیولی اس پر چلیں گے، لیکن ایک تکوینیات ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس رکوع کے مطالعے کے بعد۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے، خادم سے، نوجوان خادم ساتھ تھے، اور گمان ہے کہ وہ ان کے جو پہلے خلیفہ بنے حضرت یوشع بن نون وہ ان کے ساتھ تھے، کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں اس مقام پر جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، او امضی حقبا، یا پھر چلتا رہوں گا برس ہا برس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم ایک شخص سے ملاقات کرو گے اور وہ وہاں ملاقات ہوگی جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ یہ کون سی مقام ہے؟ مفسرین کا کہ اس میں کئی آراء ہیں، لیکن ایک بات جو زیادہ قوی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سوڈان میں خرطوم کے قریب دریائے نیل جو ہیں وہ دو ہیں شاخیں، اور وہ آپس میں آ کر ایک دریا بن جاتا ہے، النیل الازرق اور النیل الابیض، سفید نیل اور نیلے رنگ کا جو ہے دریائے نیل، دو دریا وہاں پر آ کے وہ دو دریا ملتے ہیں اور وہاں سے ایک دریا بن جاتا ہے، شاید یہ وہ مقام تھا، واللہ اعلم۔ تو وہاں ایک شخص ملے گا اور اس کے ساتھ تم کچھ وقت گزارو گے اور کچھ تمہیں تجربات ہوں گے اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ یہ تھا حضرت موسیٰ کے لیے اللہ کا پیغام، چنانچہ چل پڑے اپنے ساتھی کو لے کر۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ دونوں پہنچے اس مقام پر جہاں دو دریا اکٹھے ہو رہے تھے، نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی غالباً انہوں نے اپنے توشہ دان میں سفر کے لیے خوراک کے طور پر رکھی تھی، اور یہ بھی علامت بتائی گئی تھی کہ وہ مچھلی جو ہے وہ سرنگ لگا کر دریا میں جہاں چلی جائے گی یہ وہاں ہوگا وہ مقام، مزید ایک نشانی تھی۔ تو اس کا خیال ذہن سے نکل گیا ان کے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے جو ہے وہ سرنگ بنا کر دریا کے اندر جو ہے رستہ اپنا نکال لیا اور وہ ان سے مس ہو گئی۔ فلما جاوزا، جب کچھ آگے بڑھے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو فرمایا اپنے نوجوان خادم سے کہ لاؤ ذرا ہمارا توشہ دان لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً ہم نے اس سفر سے بہت ہی تھکاوٹ محسوس کی ہے اور بھوک بھی اس وقت لگ رہی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، اب اس نے جواب دیا کہ شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ جب ہم فلاں چٹان کے پاس تھے تو فإنی نسیت الحوت، تو میں اس سے میری توجہ ہٹ گئی تھی اس مچھلی سے، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں مجھے بھلوا دیا تھا مگر شیطان ہی نے کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کر دیتا۔ ہوا یہ تھا کہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے وہ مچھلی جو ہے وہ سرنگ نکال کر اور دریا میں چلی گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغ، فرمایا کہ ہاں یہی تو وہ مقام ہے جہاں ہمیں پہنچنا تھا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، بس وہ اپنے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، نقش قدم کو دیکھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو دونوں نے پایا وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی رحمت میں سے عطا کیا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا ہم نے اس کو علم، علم لدنی وہبی علم۔ علم لدنی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی کو علم عطا کر دیتا ہے، انبیاء کو دیا جاتا ہے، رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ جو آپ درسگاہوں میں، مدارس میں بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ علم جو ہے یہ کسبی علم ہے، محنت سے حاصل کیا گیا۔ ایک کچھ خصوصی علم اللہ تعالیٰ براہ راست القاء فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کو اپنے پاس سے من لدنا علما، یہ لدنی علم کہلاتا ہے، خاص اللہ کی طرف سے جو علم نصیب ہوا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا،
تو حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ کیا یہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، وہ کہنے لگے، وہ صاحب، اب ان کا نام عام طور پہ مفسرین نے انہیں خضر علیہ السلام ہی کہا ہے، وہ خضر تھے جو بھی تھے، قرآن نے صراحت نہیں کی۔ وہ کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پہلے ہی انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کر دیا، حضرت موسیٰ کو وارن کر دیا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو ان باتوں پر جو تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوں گی، جن کا احاطہ تمہارا علم نہیں کر سکتا۔ تمہارا علم ایک اور نوعیت کا ہے، میرا علم ایک اور نوعیت کا ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اس پر حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا اور کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، میں برداشت کروں گا۔ ولا اعصی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کرتا جاؤں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، انہوں نے ایک شرط اور رکھ دی کہ دیکھو اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ آگے سفر پر روانہ ہونا ہے، تو کسی شے کے بارے میں کوئی سوال مجھ سے مت کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر چھیڑ دوں۔ آپ چلتے رہیں میرے ساتھ اور دیکھتے جائیں اور خاموشی سے دیکھتے جائیں، بس سوال آپ نے نہیں کرنا۔ فانطلقا، اب دونوں روانہ ہوئے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے ایک کشتی میں، تو وہ جو شخص تھا جو خضر کے نام سے موسوم ہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ جو ہے اکھاڑ دیا، اس کو ڈیمیج کر دیا۔ قال خرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ سے تو خاموش نہیں رہا گیا، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی ہے، یہ جو تختہ اکھاڑا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ کشتی کے سوار جو ہیں وہ سب کے سب غرق ہو جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے فوراً کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ نے فوراً ایک ڈیفینسو انداز اختیار کیا کہ آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں، جو بھول مجھ سے ہو گئی ہے، بالکل میں بھول گیا تھا آپ کی اس ہدایت کو۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے اس معاملے میں آپ زیادہ سخت گیری نہ فرمائیے، تھوڑی رعایت کیجیے۔ فانطلقا، پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، ایک بچے سے۔ فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ کہنے لگے کہ کیا تم نے ایک جان کو قتل کیا ہے بغیر کسی عوض کے کہ اس نے کسی کو مارا ہو، یا تو وہ بیچارہ قاتل ہوتا تو آپ کہتے کہ بھئی قاتل کی سزا، ایک معصوم جان جس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، ایک پاک معصوم۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت نامعقول حرکت کی ہے، بھونڈی حرکت کی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس پر تو غصہ نہیں تھا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ان کا ایک ہی جواب تھا، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اب حضرت موسیٰ کو اندازہ ہوا کہ واقعی بہت مشکل کام ہے، انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ فرمایا کہ اچھا، اگر دوبارہ میں نے آپ سے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، تو پھر آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا اور میں پھر علیحدہ ہو جاؤں گا، یعنی پھر میرا حق ختم ہو گیا۔ فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری جانب سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، 2 دفعہ جو ہے مجھ سے یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، بس ایک موقع اور چاہیے۔ فانطلقا، پھر دونوں روانہ ہوئے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی میں، استطعما اہلہا، اور کھانا طلب کیا اس بستی والوں سے، کوئی لمبے سفر سے آئے ہیں
اور کھانا جو ہے چاہا کہ کوئی انہیں کھانا کھلا دے، کوئی میزبانی کرے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ بھی جو ہے بہت ہی خسیس واقع ہوئے تھے، جو بھی تھے انہوں نے میزبانی سے صاف انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، تو دونوں نے دیکھا ایک دیوار کو وہاں پر اس بستی میں کہ جو بالکل گرنے والی تھی، گرا چاہتی تھی. فَأَقَامَهُ، تو وہی حضرت خضر جو ہیں کاروائی تو وہی کر رہے ہیں، انہوں نے اس دیوار کی مرمت کر دی، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، حضرت موسیٰ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کی کوئی اجرت ان سے مانگ لیتے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو اتنے بے پرواہ ہیں اور اس قدر جو ہیں وہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ گھٹیا ذہن کے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانے تک سے جو ہے محروم رکھا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے تھا آپ اس پر اجرت وصول کرتے، کچھ ہم کھانا خرید کے کھا سکتے. قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ بس اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب ان قریب میں آپ کو بتاؤں گا اصل حقیقت ان باتوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. ایک ظاہر تھا اور اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اب میں ایکسپلین کروں گا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ مسکین محتاج تھے، کچھ غریب لوگ تھے اور وہ اس پر محنت کرتے تھے، وہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا، کشتی چلاتے تھے اور اس کرایہ وصول کرتے تھے، یہی ان کا جو ہے روزگار کا ذریعہ تھا. یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کے اندر عیب پیدا کر دوں، کشتی کے اندر کوئی نقص پیدا کروں. وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اس لیے کہ کچھ فاصلے پر کچھ دوری پر ایک بادشاہ تھا. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور وہ ہر کشتی کو چھین رہا تھا، جو بھی کشتی صحیح سالم ملتی تھی تو وہاں اس کے ہرکارے تھے اور وہ چھین لیتے تھے کشتیوں کو، اور ان غریبوں کو ان کا جو ذریعہ معاش ہے اس سے محروم کر دیتے تھے. لہٰذا جب میں نے اس کے اندر تھوڑا سا رخنہ ڈال دیا، کچھ نقص ڈال دیا تو ان کی کشتی بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ اس کو سیو کر دیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا، بچے کا، وہ تو بہت سینسیٹیو مسئلہ تھا. تو کہا کہ اس کے والدین تھے صاحب ایمان، ابوہما ابواہ مؤمنین، ماں باپ صاحب ایمان تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر سرکشی اور نافرمانی سے ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرے. کچھ انداز ہوگا، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے آئندہ. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ہم بدلے میں اس کو دے دیں، ان دونوں کو ان کا رب دے دے بہتر ایک ایسا بچہ جو پاکیزگی میں اور شفقت اور دردمندی میں بہت زیادہ بہتر ہو، اچھا ہو، والدین کے حق میں نیک ہو، فرما بردار ہو. یہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ بچہ چھین لیا اور ایک اور بیٹا ان کو عطا کر دیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اب اس پہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے مساکین کی، اہل ایمان کی. وہ کشتی والے مساکین تھے، کمزور طبقات میں سے تھے، غریب تھے. ان کا روزگار جو ہے بچایا، ایک ایسی شکل میں بچایا کہ بظاہر نقصان ہوا لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ تھا. اسی طریقے سے والدین جو ہیں وہ صاحب ایمان تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمانا چاہتا تھا، اور رحمت کا یہ تھا ذریعہ. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو دیوار کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر کے اندر، یعنی وہ مکان جس کی وہ دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، دفینہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے جو باپ ہیں دونوں کے وہ بھی بہت نیک اور صالح انسان تھے. چنانچہ باپ نے مرتے وقت بچے چھوٹے ہیں، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ایک دیوار کے نیچے دفنا دی کہ بڑے ہو کر وہ نکال لیں گے اور ان کے کام آئے گی.
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور پھر نکالیں اپنا مال، وہ کنز جو گڑا ہوا ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے۔ اس وقت دیوار گر جاتی تو کیا تھا، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور یہ جو اہل قریہ جو ہیں بستی والے جتنے کٹھور دل ہیں وہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا، تو وہ جو ہے وہ سارے مال کو لوٹ لیتے اور یہ محروم رہ جاتے۔ تو تمہارے رب نے چاہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، کہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور پھر اپنا مال نکال سکیں۔ رحمتًا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت اور عنایت سے ہوا ہے جو کچھ ہوا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے ان میں سے کوئی کام بھی اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اپنی ثواب دید سے نہیں کیا، جو کچھ تھا اللہ کے حکم سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح سے جو بندے ہیں ان کی مدد کس طور سے کرتا ہے، یہ ہے عالم تکوینیات۔ اور ایک بظاہر دیکھنے والا شخص سمجھتا ہے کہ نقصان ہو گیا، اس کے پردے میں خیر، یہ ایک ڈائمنشن ہے جو لوگوں کو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ چنانچہ اسی لیے بندہ مومن کے لیے بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو تھوڑا بہت ملال تو ہے، لیکن وہ صبر کرے، اسے یقین ہونا چاہیے اگر وہ خود اللہ سے مخلص ہے۔ جب خود اللہ کے ساتھ ہم ڈنڈی مار رہے ہوں تو پھر ہم یہ بھی یقین نہیں کر سکتے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس میں کوئی خیر ہے یا اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، لیکن ہم خود مخلص ہوں، خالص ہوں، تو بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے اس شر کے پردے میں بھی کوئی نہ کوئی میری خیر ہوگی، میں نہیں جانتا وہ جانتا، میرے خیر سے وہ مجھ سے زیادہ واقف ہے، مجھے نہیں معلوم میرا خیر کس میں ہے اور میرا شر کس میں۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے تعویل ان باتوں کی، ان واقعات کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں۔ یہ سوال بھی ان کی طرف سے تھا، یہود کی طرف سے، ذو القرنین کون ہے یہ بتاؤ۔ ان کے بارے میں بھی ہمارے علماء اور مفسرین اب تک کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکے تھے کہ ذو القرنین کون ہیں، کیونکہ جو قرآن مجید نے تفصیل بتائی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بڑی بڑی فتوحات ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ایک نیک آدمی تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو بڑی فتوحات کے حوالے سے جب ہمارے علماء نے غور کیا تو پھر سکندر اعظم نظر آیا، تو اکثر نے سکندر قرار دیا، لیکن سکندر اعظم اس کا ایمان اور عمل صالح سے کیا تعلق؟ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے پھر تحقیق کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا کیخورس یا سائرس، اور وہ جو ہے اس نے ایران دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، اس کو اکٹھا کیا ہے، میڈیا اور فارس دو علاقے تھے ایران کے، اور ایک بڑی حکومت بنائی، اور اس کے بعد اس کی بہت سی فتوحات ہیں۔ یہ کوئی 2500 سال پرانی شخصیت ہے، یہ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد ہو، یہ ایران کے رضا شاہ پہلوی جو خمینی صاحب سے پہلے جن کا دور اقتدار تھا، جو شہنشاہ ایران تھے، انہوں نے 2500 سالہ جو ہے وہ تقریبات بنائی تھی ایران کی شہنشاہیت کی۔ وہ اپنا دور شروع کر رہے تھے انہی سے، کیخورس یا سائرس۔ بنی اسرائیل کو ان سے دلچسپی اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنی فتوحات کے دوران عراق کو بھی فتح کیا، اور اس وقت عراق میں بنی اسرائیلی جو ہیں وہ بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا اس کے بعد ان کو قیدی بنا لیا تھا، تو بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں وہاں قید کی حالت میں تھے۔ انہوں نے ایران پر حملہ کیا، اس کو فتح کیا، اور بنی اسرائیل کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ، اور اپنے آزاد کر دیا، اپنا جو بھی علاقہ ہے وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اس شخصیت کی حیثیت ایک محسن کی تھی، چنانچہ ان کے لیے ہسٹری میں اور ان کے لوگوں کو ان چیزوں کا علم تھا، لیکن اور لوگ یہ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو۔ تو یہ ہے وہ ذو القرنین۔ تبھی انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، یہ سوال کا جواب دو کہ ذو القرنین کون تھے۔ قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، اے نبی فرما دیجئے کہ میں ان کا کچھ احوال اب تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو تمکن عطا فرمایا تھا، یہ حکومت اور اقتدار زمین میں۔
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر طرح کے سامان سے، اسباب سے بہرہ مند کیا تھا، ان کو مہیا کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر وہ انہوں نے ایک مہم کا سامان کیا، تیاری کی، ایک مہم کی۔ ان کی ایک خاص بات اور ہے، ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ تو جب انہوں نے ایران کے دو سپلٹ حصوں کو اکٹھا کیا اور ایک سلطنت بڑی بنائی، تو اس کے سمبولیکلی اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا جو سر کے اوپر جو تاج تھا جو بھی تھا اس پہ دو سینگ بھی بنا دیے، دو کو اکٹھا کرنے والا۔ تو ذوالقرنین کا لفظی ترجمہ ہے دو سینگوں والا۔ چنانچہ یہ کچھ ریسنٹلی، بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کچھ کھدائیوں میں ایک ایسا مجسمہ دریافت ہوا ہے جو کہ خورس کا بنایا گیا تھا، اسی سائرس کا، اسی شخصیت کا، اور اس کے اوپر جو تاج ہے اس میں دو سینگ موجود ہیں۔ تو گویا وہ بات جو جس کی تحقیق کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد نے، اس کی مزید توثیق ہو گئی کہ ذوالقرنین وہی شخصیت ہے۔ فاتبع سببا، اب انہوں نے تیاری کی، ایک مہم کی۔ ظاہر بات ہے بڑی حکومت ہو گئی ہے، اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے ایک مہم انہوں نے شروع کی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے اس جگہ پر جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وجدھا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے پایا سورج کو ڈوبتے ہوئے ایک سیاہ پانی میں، دلدل سی محسوس ہوئی، اور وہ سیاہ پانی ہے، اس کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے۔ ووجد عندها قوما، اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی مہم تھی یہ تھی مغرب کی طرف، مغرب الشمس، اور وہاں میڈیٹرینین تک وہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر جو سورج غروب ہو رہا تھا تو وہ گویا پانی کے اندر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پانی میں غروب ہو گیا، میڈیٹرینین کے اندر۔ تو بحیرہ روم تک پہنچے جب انہوں نے مغرب کی طرف رخ کیا ہے، یہ ایک پہلی ان کی مہم تھی۔ ووجد عندها قوما، پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا کہ یا ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا تو تم ان کو سزا دو، تم فاتح ہو، یہ مفتوح قوم ہے، تم ان کو سزا دو، یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یعنی اختیار تمہارے پاس ہے، تم نے فتح کیا ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، تو کہنے لگے کہ جو ان میں سے ہوگا بے انصاف ظلم کرنے والا تو پھر ہم اس کو ضرور سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربہ، پھر وہ لوٹے گا اپنے رب کی جانب۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ صاحب ایمان بھی ہے، اور غالباً کسی نبی کے زیر اثر رہے تھے، اور ایمان کی دولت اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، اور ان کا توکل بھی اللہ کی ذات پر تھا، اور ان کا طرز عمل بھی بتا رہا ہے۔ ثم يرد الى ربہ، پھر اس کو لوٹ کر اسے جانا ہے اپنے رب کی طرف۔ فيعذبه عذابا نکرا، اور ظالموں کو پھر اللہ عذاب دے گا، بہت ہی برا عذاب۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی عمدہ جزا ہے، بدلہ ہے۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی ایسے شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، اگرچہ وہ مفتوح قوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو بھی صاحب ایمان ہے ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کی تیاری کی انہوں نے، اور یہ مہم ان کی جو ہے مشرق کی طرف تھی۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مشرق کی طرف، اور ایران کے مشرق میں جو ہے وہ بلوچستان اور مکران کا علاقہ آتا ہے، یہ یہاں تک آئے۔ وجدها تطلع على قوم، تو پایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جن کے لیے سورج کے مقابلے میں کوئی آڑ نہیں رکھی تھی ہم نے، یعنی یہ کچھ ایسے وحشی قبائل تھے اور قدیم قبائل کہ باقاعدہ مکان بنانا اور سورج سے آڑ ہونا اور وہ نہیں تھا، خانہ بدوش ٹائپ تھے، اور جو ہیں وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح کا معاملہ تھا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم ان کے احوال سے خوب واقف تھے۔ یہ ان کی مہم تھی مشرق کی طرف۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی انہوں نے، اور اب ان کا رخ ہے شمال کی جانب۔ حتی اذا بلغ بین السدین،
یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑی سلسلے ہیں اور ان کے درمیان، وجد من دونہما قوما، یہ سلسلہ ایک کوہ ہیں جو ایران سے بھی آگے چلتے ہیں اور ترکی سے بھی، اور جو ہے وہ آگے تک جاتے ہیں، کوکیشیا کے پہاڑ ہیں وغیرہ، غالباً یہ اس طرف مہم ہے۔ وجد من دونہما قوما، تو ان دونوں پہاڑی سلسلوں کے قریب ہی پایا انہوں نے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات بھی سمجھنے کے لائق قابل نہیں تھے، یعنی ان کی زبان اتنی مختلف تھی کہ وہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی، لیکن پھر کسی ترجمان کے ذریعے سے ان کی کچھ کمیونیکیشن ہوئی ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ قالوا یا ذی القرنین، انہوں نے ایک درخواست کی کہ اے ذی القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچاتے ہیں، یہ ریڈ کرتے تھے، اس کوئی درہ تھا، پہاڑی درہ، اور وہاں سے آتے تھے اور پیچھے جو ہے جو بڑے پہاڑوں کے اندر ان کی گویا کہ پناہ گاہیں تھیں، اور وہاں سے آ کے لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج محصول معین کر دیں، آپ کو کوئی مستقل جو ہے سالانہ ہم خراج دینا شروع کر دیں، اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، کوئی آڑ بنا دیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ ہے اور ایک درہ ہے جہاں سے وہ اس طرف آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ جب زیادہ اونچے پہاڑ ہوں تو ان پہاڑوں کو چڑھ کر کراس کرنا ممکن نہیں ہوتا، پھر کوئی درہ ہوتا ہے اور اس کے راستے سے جو ہے آیا جاتا ہے، تو اگر اس درے کو بند کر دیا جائے تو پھر ان کے لیے نہیں ممکن ہوگا کہ وہ اس طریقے سے جیسے اب جتھا بنا کے آتے ہیں اور لوٹ مار کر کے نکل کے چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک رکاوٹ ہوگی اور ہمیں بچاؤ مل جائے گا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، فرمایا کہ میرے رب نے جو کچھ میرے اختیار میں اور تصرف میں دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے تمہاری طرف سے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعینونی بقوہ، ہاں تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، یعنی مین پاور کے ساتھ۔ اب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے تمہیں مین پاور فراہم کرنا ہوگی۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دوں گا، ایک موٹی دیوار۔ آتونی زبر الحدید، ذرا لاؤ میرے پاس لوہے کے جو تختے ہیں ان کو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، تو جب یہاں تک کہ جب برابر کر دیا انہوں نے پہاڑ کی دونوں پھانکوں تک، پہاڑی سلسلہ آ رہا ہے، اونچے پہاڑ ہیں، بیچ میں تھوڑا سا درہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوہے کے تختے انہوں نے جمانے شروع کیے، اور جب وہ اوپر پوری ہائٹ تک آ گئے، قال انفخوا، فرمایا کہ اب اس پر آگ جو ہے روشن کرو، دھونکو اسے، یعنی خوب دہکاؤ آگ۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل آگ بن گیا، یعنی انتہائی سرخ ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، فرمایا کہ لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس کو ڈالوں اس پر۔ وہ پگھلا ہوا تانبا جو انہوں نے اوپر ڈالا، تو اب یہ سارے تختے مل کر اب ون پیس ہے، ایک دیوار۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس کو اوپر سے اس کے آ سکیں، چڑھ کر اس پر آ سکیں۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور ان کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس پہ نقب لگا سکیں، اس پہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر سے پھاند کے بھی نہیں آ سکتے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میری کارکردگی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا ہی مظہر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، وہ قیامت کا وقت، قرب قیامت، جعلہ دکا، تو وہ اس کو گرا کر مسمار کر دے گا، برابر کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور اس دن ہم چھوڑیں گے تو وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو بعد میں کھلے گی، کہ جب وہ ٹوٹے گی دیوار یا ٹوٹ گئی ہے یا کیا ہے، اور وہاں سے جو موجوں کی طرح وہاں سے وہ فلو کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے میں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، لیکن یاجوج اور ماجوج کا فتنہ احادیث میں معلوم ہوتا ہے، اور صحیح احادیث ہے کہ قرب قیامت کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا بھی ہے، اور اس کا جو ہے ٹائم پیریڈ بھی
احادیث میں بہت سی احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی نزول ہو چکا ہوگا، اس سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور اسلام جو ہے وہ بہت حد تک غالب ہو چکا ہوگا۔ اب آخری جو قوت آئے گی اور جو مسلمانوں کے لیے خطرہ ثابت ہوگی اور جس سے مسلمانوں کو بہرحال کنفرنٹ کرنا ہوگا، وہ یاجوج اور ماجوج ہے، اور یہ ہر پہاڑ پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بہت سو کی رائے ہے، جس میں والد محترم رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی کہ یہ گوگ میگوگ جو ہیں، حضرت نوح کا ایک تیسرا بیٹا یافس تھا، سام، حام اور یافس، اور یہ جو علاقے ہیں سارے جو ان پہاڑی سلسلے جو ہیں رشیا کے، اس سے جو پیچھے یہ قومیں زیادہ آباد ہوئی ہیں، اور یہیں سے وہ چنگیز خان وغیرہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، اور یہ پھر ریڈ وہاں سے کرتے ہیں، اور یہ غالباً پھر اب یہ جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں یہ سب کے سب شاید اس کا حصہ ہیں۔ سب سے قریب تو ہمارے چائنا ہی ہے، جو ماشاءاللہ آبادی کا ایک بہت بڑا ریزروائر ہے، تو وہ ایک ویوز اینڈ ویوز جو ہیں وہ آئیں گی ان کی، جب وہ فتنہ کھلے گا، واللہ عالم اس کی شکل جب آئے گا تو پھر حقیقت سامنے آئے گی کہ ہاں جو کچھ کہا گیا تھا وہ واقعی سچ تھا، لیکن ابھی ہم حتمی طور پر تعین سے کہہ نہیں سکتے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، چنانچہ اس کے بعد کہا گیا اور پھر سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ آخری فتنہ ہوگا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے، بالکل ان کے روبرو سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا میری یاد سے، میرے ذکر سے، آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے یا سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کوئی بات، کہ اصل میں ہونا یہ چاہیے، یہ ایک کردار ہے، ایک رول ماڈل بتایا گیا کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں، اسباب ہیں، مال و دولت ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، غلبہ ہے، کتنے بڑے علاقے کے اوپر جو ہیں وہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی، اور پھر کتنی فتوحات، لیکن بھروسہ وسائل پر نہیں، اللہ کی ذات پر۔ یہ ہے اصل میں جو ہونا چاہیے۔ اس کے بالکل برعکس معاملہ تھا اصحاب کہف کا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بالکل ہی یوں کہنا چاہیے کہ بے بس اور لاچار تھے، چند افراد ہیں، چند لڑکے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی حکومت رومن امپائر کے سامنے کھڑے ہو گئے حق کلمہ حق کہنے کے لیے، اور گویا کہ بغاوت کا اعلان کیا، صرف اس بنیاد پر کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ہمیں بچائے گا، کوئی ریسورسز نہیں ہے، ظاہراً بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اصحاب ایمان کمزور ترین حالت میں بھی ہوں تو انہیں اللہ کا سہارا ہے، اور بہت اقتدار مل جائے اور دنیاوی قوت اور شان و شوکت بھی مل جائے تب بھی وہ اللہ ہی کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ملا ہے اس کو یہی تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، وسائل پر نہیں ہے معاملہ۔ یہ ہے اصل میں ایک لیسن جو پوری صورت کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اب یہ آخری رکوع ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں یہ جو ہیں میرے ہی بندے ان کی مدد کریں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ان کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر۔ یہ نزل ہے جو فوراً مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے، یہ جہنم جو ہے یہ اس نوعیت کی شے ہے، کفار کے لیے یہ نزل ہے، مہمانی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں اس شخص کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری سعی و جہد، محنت، کوشش دنیا کی زندگی کے اندر ہی گم ہو گئی۔
اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ، جن کی ساری سوچ شب و روز دنیا بنانے، دنیا کمانے، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے، بس اسی فکر میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی۔ ذرا توجہ سے سنیے گا اس کو۔ ہم جن لوگوں کو اس وقت بھی سمجھتے ہیں کہ آج رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی محنت کے نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو شخص نیچے سے اٹھتا ہے، رول ماڈل کون ہمارے نزدیک ہوتا ہے؟ چھابڑی والا تھا، چھابڑی فروش تھا، چھوٹی سی کٹیا تھی، اب دیکھیں اس کے پاس جو ہے وہ کتنی انڈسٹریوں کا مالک ہے، کتنی جائیداد کا مالک ہے، کہاں سے اٹھا ہے کہاں پہنچا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ رول ماڈل ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ ان سے پوچھئے انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، چھابڑی والے سے یہاں تک پہنچے ہیں، اپنا ہر آرام تج دیا، گھر بار کا آرام، بیوی بچوں کے حقوق ختم، ایک ہی فکر، اتنی محنت کے بعد حاصل کیا ہونا ہے؟ چند روزہ زندگی کا کچھ ایک فائدہ سا انہیں نظر آ رہا ہے، اور عاقبت اپنی برباد کر لی ہے۔ محنت بہت کی ہے لیکن سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں نا جو نہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں نہ آخرت کے لیے، لیکن جنہوں نے محنت بھی کی ہو بہت اور پھر یہ حاصل کیا ہو، یہ سب سے بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ ہے زمین آسمان کا فرق ہماری آج کی سوچ کا اور جو قرآن بتانا چاہ رہا ہے۔ یہی محنت ذرا سی جو ہے اس کا 10واں حصہ بھی آخرت کے لیے کیا ہوتا تو ابدی زندگی سنور جاتی، لیکن یہ بدبختی کی انتہا ہے، ناسمجھی کی انتہا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کام سر انجام دیے ہیں، بڑی اچیومنٹس ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ تمام نبی اور رسول جو حقیقت بتاتے آئے ہیں کہ اصل زندگی وہ آخرت کی ہے، اس کی فکر کرو، اس کو چھوڑ کر وہ پڑ گئے ہیں کس کام میں؟ وَلِقَائِهِ، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اکارت گئے ان کے سارے اعمال، ساری محنت ضائع ہوئی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم قیامت کے دن میزان ہی نصب نہیں کریں گے، وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی ساری بھاگ دوڑ تھی ہی دنیا کے لیے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہے بدلہ ان کا جہنم، اور یہ ہے جو انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کا کفر کیا ہے آخرت کا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو تمسخر کا نشانہ بنایا ہے۔ قرآن سارا کیا کہہ رہا ہے اور وہ عملاً کچھ اور ہی کر رہے ہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں وہ سرے سے اس کو جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہیں جنات الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں کے باغات جو بطور ضیافت ان کو ملیں گے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ اور وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے، تبدیلی آب و ہوا کی خواہش ان کو وہاں نہیں پیدا ہوگی، وہاں تو ایک ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نئے سے نئے انعامات اور سرپرائز ان کو دیتا رہے گا، کبھی ہلنا نہیں چاہیں گے وہاں سے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات یعنی اس کی قدرت کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے تعلق کے جو کلمات ہیں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کو قلم بند کیا جا سکے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند ایک اور سمندر بھی ملا دیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی فرما دیجئے کہ میں ہوں تمہاری ہی جیسا ایک انسان، یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بھی توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ تھی، اور یہ سورہ کہف کی آخری آیت بھی، دونوں کا آغاز قل سے ہوا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی، ہوں تم جیسا انسان لیکن ایک فرق ہے بہت بڑا،
میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، مجھے رسالت کا منصب سونپا گیا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور اس کا حاصل کیا ہے اس پیغام کا جو اللہ کی طرف سے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جس کسی کو امید ہو آخرت میں اللہ سے ملاقات کی، یعنی آخرت پر کسی کا ایمان ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل کرے نیک عمل، اچھے کام، اللہ کو خوش کرنے والے کام، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ رب کی بندگی میں شریک کرنا کیا ہے کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کی بجائے ہم انسانوں سے کر رہے ہیں، جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور جو اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے وہ اللہ کی بجائے ہم اپنے نفس کی کر رہے ہیں، زمانے کی چلن کی کر رہے ہیں۔ بندگی اطاعت کل کے کل اللہ کے لیے ہو، محبت اس کے لیے ہو، یہ ہے توحید فی الاطاعت اور توحید فی العبادہ۔ اس کے صورت میں پہلے ہم توحید فی الصفات کا مضمون آیا تھا، اب یہ توحید فی العبادہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔